بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کے فون کے بعد انا عثمان کو فون کرتا ہے، عثمان انا کو فون کرتا ہے، مگر وہ دیکھ کر فون کو بند کر دیتی ہے۔ پھر عثمان انا کے گھر جاتا ہے، وہ دروازے پر دستخط دیتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھولو، نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ پھر یہ کہتا ہے تو اس کی چھوٹی بہن آتی ہے، وہ دیر لگاتی ہے تھوڑا دروازے میں، تو یہ کہتا ہے 1 2 3 کر کے یہ کہتا ہے، ایسے ہی وہ اس کی بہن چھوٹی بہن دروازہ کھول دیتی ہے دروازہ، اور پھر اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ انہیں بس کے اڈے پہ نظر آئی ہے، وہ کراچی کی بس میں بیٹھی ہے، اس لیے میں آیا تھا کہ کنفرم کروں کہ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے۔ اس کی امی کہتی جو بھی کچھ کہے گا تم اس کو مان لو گے؟ تو وہ مان لو گے؟ سو جہاں گئی ہے وہ میری مرضی سے گئی، میں نے اس کو اجازت دی، جاؤ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور اپنے گھر جا کے تیاری کرو، یہ سب جذباتی ڈائلاگ یہاں مت بولو، سمجھ آئی؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولتی ہے۔ اور جب اینا رضا کے گھر پہنچتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، ذہن میں سوچتی ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے، اور جب پہنچ جاتی ہے تو رضا کے دروازے پہ وہ گارڈ ہوتا ہے، کہتا ہے میں ٹیلی فون کر کے بلاتا ہوں لیکن ملتا نہیں ہے، پھر جا کے بتاتا ہے کہ کوئی اینا کر کے لڑکی آئی ہے، وہ سارے گھر والے وہاں پہلے ہی جمع ہوتے ہیں کہ وہ بہانہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ بہرحال تو اس کو دیکھ کر کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا، وہ مکر جاتا ہے، اور مکرنے کے بعد منع کرتا ہے، جبکہ حمدان بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی بہن بھی تھی رضا کی، تو اس کے بعد وہ دیکھ کر وعدہ کرتا ہے اس کے ابا کو کہ نہیں، یہ شادی وادی میں ملی تھی تو شاید ہم ہیلو کیا تھا، تو یہ میں نے تو اس کو نہیں دیا تھا۔ تو بولا تم ایڈریس بانٹتے پھر رہے ہو اور پھر کہتے ہو تو یہ ایسے ہی آ گئی اتنی دور سے ہیں؟ تو اسی پہ جو ہے نا مجھے یاد ہے تو بولتا ہے کہ ابا کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے کس طرح آ گئی، میں کیسے مانوں؟ تو اس کو پھر کلام ہوتا ہے کہ لڑکی تم غلط جگہ پہ آئی ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، سمجھے؟ اپنے باپ کو چھوڑ کے ادھر آ گئی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اس نے تو بلایا تھا، پھر بھی وہ نہیں مانتا، اور وہاں سے ابا غصہ کر کے جاتا ہے، اس کے پیچھے چلے جاتا ہے، تو ابا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو چھوڑ کے آئی کہ کیوں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اسی کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اور یہ میرے ارمان نکلے پھر بھی کم نکلے، یہ اس پہ لڑکی پہ آتا ہے، انا پہ آتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو نکلی، اور یہ سب ڈھگوسلا ہے، سمجھ؟ اور اس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے اس کی ماں سے کہ اس نے 3 4 دفعہ بات کی ہے میرے ساتھ، ٹیلی فون بھی کرتا رہا، اور یہ اس کو چاہتا تھا اور اس نے ہی بلایا۔ اس کی ماں اس کو ڈانٹ دیتی ہے کہ یہ سب تم کیا بکواس کر رہی ہو، جب وہ حقیقت تھی، اور حمدان بھی وہیں کھڑا ہو کے سب سنتا ہے اس کو۔ بہرحال اس کو بے عزتی کرتے ہیں، وہ گیٹ کے باہر چلی جاتی ہے،
اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلی قسط میں یہ کس طرح اپنے گھر جاتی ہے، وہاں کیا ماحول ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے، اور رضا کی بے وفائی کیا کارنامہ انجام دیتی ہے، اور ہمدان جو دیکھتا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ تو آپ اگلی قسط میں دیکھیے، وہ قسط ہے، دیکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ اچھا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میں اس لیے نہیں کہتا، میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ السلام علیکم فرام USA کیلیفورنیا، کانکرڈ۔ اللہ حافظ۔